چلیں جی، اس بار تو ابتدا میں ہی بیان کرتے جائیں کہ نہ میں کوئی دینی دانشور اور نہ میں کوئی سائنسدان. عقل اور استدلال کی بنیاد پہ جو چیز بجا معلوم ہوتی ہے اس کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اور جو نہیں ہوتی فی الحال اس کو ڈسٹ بن تک پہنچانا ہی مناسب سمجھتے ہیں. انسان ہوں، غلطی کھا سکتا ہوں، اور یقیناً نیچے کامنٹس میں آپ میری اصلاح کرتے رہیں گے. بس ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ موضوع علمی ہے تو زبان کو بھی علمی دائرے تک محدود رکھیے گا. تو آئیے آج کے خیالات میں انسان کے جینیاتی مستقبل میں گھس کے پڑھتے ہیں. 45% of the American people believe literally that the world is only 6,000 years old. اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے، میں نے اس کی بارہا توضیح کی ہے. تو دماغ کو چکرا دینے والے حقائق سامنے آئے. ایوولوشن کی تھیوری کو زیادہ تر ڈارون کے نام سے جوڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ڈارونزم ہی اسے کہتے ہیں. اور کیونکہ ڈارون خود ایک لادینی پس منظر کے آدمی تھے، یعنی کہ ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، تو اس لیے ایوولوشن کے ماننے والوں پر بھی ملحد ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے. ڈارونین ایوولوشن ایک سائنس ہے، ڈارونین ایوولوشن ایک مذہب بھی ہے. اگر کھل کر بتا دیا تو آپ کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا. جبکہ ایسا ہونا ضروری بالکل نہیں ہے. ڈارونزم کی جگہ ایوولوشن کا لفظ استعمال کرنا بہتر سمجھتا ہوں میں، یعنی کہ اپنے ڈارون نہیں، نظریۂ ارتقاء جس کو سائنسی حقیقت مانا جاتا ہے، شخص یا نام کی پوجا نہیں ہے. یہ خیال کی سائنسی قاعدے کے امتحان کے ذریعے تصدیق ہونے پر یقین ہے. یہ اب زیادہ تر سائنسدان شاید اس کام کو کرنا اتنا اہم نہ سمجھے، مگر مجھے اپنے دین کے پیش کیے گئے انسان کی ابتدا کے تصور کو اس سائنسی حقیقت کے ساتھ ہم ہنگ کھڑا کرنا، اس کو ثابت کرنا ضروری لگتا ہے. شاید دقیانوسی سوچ کو اپنے ایمان سے پاک کرنا، شاید ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کرنا، یہ ایک ضروری عمل لگتا ہے کہ بھئی ارتقاء تو ہو رہی ہے. چھوٹے پیمانے میں ہمیں ایک جنریشن میں نظر آ جاتی ہے، بڑے پیمانے میں ہمیں نسلوں میں نظر آتی ہے، ماحول کے حساب سے ہماری جلد کے رنگوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور مائکرو اسکیل میں ہم کرونا کی بھی ارتقاء دیکھ چکے ہیں. ایپیڈیمیالوجی میں ایوولوشن، جس کی وجہ سے ڈیلٹا سے اومیکرون بن گیا کرونا. اور سائنسدان کو اس بات پر کوئی شک نہیں کہ جاندار مخلوق جو ہے وہ ارتقاء کے مراحل میں سے گزر رہی ہے. ہم اس کو ڈی این اے کوڈ میں بھی دیکھتے ہیں. ڈی این اے کوڈ آپ کو یاد ہوگا، ہمارے باطن میں موجود یہ کوڈ جو تقریباً ہمارے بارے میں سب کچھ متعین کرتا ہے. یہ ڈیجیٹل علم ہے، اور اس علم سے پیشن گوئیاں بھی کی جا سکتی ہیں کہ یہ تبدیلیاں ہمیں کس مستقبل کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اگر ہم انسان سے پہلے کی جاندار مخلوقات کا نقشہ کھینچیں تو ہمیں تبدیلیوں کی ایک کہانی ملتی ہے جو کہ پیدائش کے طریقے میں پائی جاتی ہے. مذہبی اسکالرز اور سائنسدان اس سوال پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ کیا جاندار مخلوقات نے بحر کی گرم گہرائیوں میں جنم لیا یا کسی معجزے سے، یا دونوں سے. مگر تقریباً سب جو سائنس جانتے ہیں اتنا تو پہچانتے ہیں کہ 3.8 ارب سال پہلے پہلا خلیہ وجود میں آیا، a single celled organism. یہ مائکرو آرگنزم ایک ہی نسل بعد مر مٹ جاتا اگر یہ اپنی نسل کو آگے پیدا کرنے کا طریقہ نہ ڈھونڈ پاتا. مگر اس جان نے طریقہ ڈھونڈا، اور جن مائکروبز نے تقسیم کرنا سیکھا ان نے چھوٹے چھوٹے خاندان چلائے آگے. ساتھ میں اگر ہر ڈویژن سیلز کی ایگزیکٹ سیم ہوتی تو دنیا انہی خلیوں سے ابھی تک بھری ہوئی ہوتی، اور نہ میں اور نہ آپ وجود میں آئے ہوتے. مگر کیونکہ آپ اور میں یہاں پہ موجود ہیں تو یہ ثبوت ہے کہ ایسا نہ ہوا. 1 ارب سالوں بعد چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے وسیع تعداد میں مخلوقات کے مختلف ماڈلز وجود میں آئے، جن میں سے کچھ ٹرانسفارم ہوئے ایک سنگل سیلڈ آرگنزم سے ملٹی سیلولر آرگنزم میں. آج کل کے زمانے کے لیے تو یہ بہت کم تعداد میں تھے، مگر ان آرگنزمز میں کم از کم وہ صلاحیت تھی، وہ پوٹینشل تھا، وہ استعداد موجود تھے کہ یہ تبدیلیاں اور بھی پیدا کر سکیں اپنی اگلی نسل میں. ان میں سے کچھ تبدیلیوں نے کچھ مخلوقات کو فائدہ پہنچایا، رزق حاصل کرنے میں یا دشمنوں سے لڑنے میں، کہ ان کو موقع ملا جینے کا اور بھی میوٹیٹ کرنے کا. اور پھر 2.5 بلین سالوں میں یہ تبدیل ہوتے ہوئے مقابلے میں ملٹی سیلڈ خلیے میں ایک معجزاتی تبدیلی ہے، سیکشول ریپروڈکشن. جنسی پیداوار سے ایک نیا ذریعہ ملا اور بھی وسیع تبدیلیاں لانے میں، جب ماں اور باپ کا جینیاتی مادہ اور بھی منفرد انداز سے ایک دوسرے سے جوڑا جا سکے کہ نئے نئے رنگ آنے لگے تیزی سے مخلوقات میں. اس کمال کے پروسیس سے غیر معمولی رفتار سے بنیادی آرگنزمز میں تبدیلیاں لانے کی صلاحیت آئی جو کہ پہلے نہ تھی. یہ 5400 لاکھ سال پہلے کی ڈیولپمنٹ سے مخلوقات میں مچھلیاں وجود میں آئیں. کچھ مچھلیاں رینگتی رینگتی پانی سے باہر آئیں اور ان کی ارتقاء سے میملز وجود میں آئے. ان کچھ میملز میں سے مورف کر کے ہومو سیپینز آئے، حیوانی انسان. یہ ہے سائنس کی تحقیق سے معلوم ہوئی جاندار مخلوقات کی ارتقائی تاریخ.
ہم سب میں اس ابتدائی خلیے کی حیاتیاتی بنیادیں موجود ہیں جو پچھلے 4 ارب سالوں میں تبدیل ہو کر زندہ رہنے کے مقابلے میں جیت حاصل کر کے ہمیں یہاں تک لے آئی۔ اگر آپ کے آباء و اجداد جنم دے پائے تو آپ ادھر ہو، اور اگر اس پوری لائن میں کوئی اپنی نسل آگے پیدا کرنے سے پہلے مارا گیا تو آپ ادھر نہ ہوتے۔ میرا پر دادا میرے پر دادے کی پیدائش سے پہلے اگر انڈیا میں کسی شیر سے کھایا گیا ہوتا تو میں ادھر نہ ہوتا۔ جاندار مخلوقات کی تاریخ ہے ہی نسلی ملاوٹ کی تاریخ، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں نظریہ ارتقاء کے ذریعے۔ اگر آپ نہیں بلیو کرتے تو جو شڑا آج بھی ارتقاء جاری ہے، مگر پہلے جو ماحول اثر کرتا تھا ہماری ارتقاء پر، اب کیونکہ ہم سمجھ چکے ہیں اس پروسیس کو تو ہم خود ہی اپنا ارتقائی نقشہ کھینچنے پر آ رہے ہیں۔ اب سے ہماری تبدیلیاں، ہماری میوٹیشنز کا رخ ہم خود اختیار کر پائیں گے، کیونکہ ہم میں اپنے جینیاتی مادے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت آ چکی ہے۔ جینیاتی مادہ جو کہ ہمارے اندر لکھی جانداری کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ ہماری نسل پہ منتقل ہوتی ہے کہ آپ کے بچے میں آپ جیسی آنکھیں ہوں یا بھابھی جیسا رنگ ہم پاتے ہیں۔ ہم ایک نئے دور کی ابتدا پہ کھڑے ہیں جہاں اب ہم اپنی بایولوجی کا کوڈ کریک کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کی دنیا میں انتہائی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ جو کہ نہیں مانتے اس زمانے میں ایوولوشن کو، وہ بالکل ہی کرنٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے محروم ہے۔ مطلب سوچو، اگر ہم آج سے 1000 سال پہلے کے بچے کو جا کے کڈنیپ کر کے اس زمانے میں لے آئیں تو وہ ہماری طرح ہی بالکل بالغ ہوگا، مگر ہم آج سے 1000 سال بعد کے بچے کو اگر اٹھا کے اس زمانے میں لے کے آئیں تو وہ جینیاتی طور پہ ہمارے سے کہیں درجے بہتر ہوگا۔ یہاں تک کہ آج کل کے انسان شاید اس کو سپر ہیومن ماننے لگے۔ ایسی جینیاتی خصوصیات ہوں گی اس میں جو آج کل کے صرف کچھ چند انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ جینیس لوگ جو آج کل کے ہیں وہ کل عام لوگ اس طرح آپریٹ کر رہے ہوں گے۔ ایسی بھی کوالٹیز ہو سکتی ہیں جو ہم جانتے تک نہیں۔ حسی ادراک، سینسری پرسیپشن کے معاملے میں ہو سکتا ہے وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہو اور اس کا داخل ہونے کا عمل بھی زیادہ تیز ہو۔ اسپیڈ آف پرسیپشن مائٹ بی انکریزڈ۔ اپ گریڈڈ مین از کمنگ سون، اور میں یہ ویسی باتیں نہیں کر رہا، یہ ایکچولی ہونے لگا ہے، اور کیسے ہم یہاں پہ پہنچے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ 1865 میں ایک فرینچ ناول نگار جولز ورن نے 3 آدمیوں کا عملہ بیان کیا جو کہ ایک پروجیکٹائل میں اپنے آپ کو چاند تک لے کر جاتا ہے۔ اس وقت یہ کہانی محض ایک سائنس فکشن تھی، سائنسی افسانہ تھا۔ وہ ٹیکنالوجی تخلیق ہی نہ ہوئی تھی جس کی مدد سے 100 سال بعد انسان اصل میں ہی اپنے آپ کو چاند تک لے کر جائے گا۔ ان وقتوں میں یہ تصور کرنا چاند تک پہنچنے کا ایسا ہی ہے جیسے آج کا انسان کہتا ہے کہ وہ سولر سسٹم کے باہر بھی کبھی جا پائے گا۔ مطلب شاید کر لے گا کسی دن، مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے اور کب تک۔ ہمیں اندازہ ہونے لگ گیا ہے کہ ہماری بایولوجی محض ایک اور سسٹم ہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ وراثت کوئی جادو نہیں ہے یا کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک کوڈ ہے۔ اس کوڈ کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور اب اس کوڈ میں لکھا بھی جا سکتا ہے۔ کریک کر لیا ہم نے برو۔ ہم اپنی ذات سے بھی اب وہی توقع رکھتے ہیں جو ہم ٹیکنالوجی سے رکھتے ہیں کہ یہ تیزی سے آگے بڑھتی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو اس بات سے ڈر لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے، مگر تھوڑی ایکسائٹمنٹ بھی ہونی چاہیے زندگی اور جان کو برقرار رکھنے کے امکانات میں۔ خیر، آپ کے جذبات کے باوجود یہ جینیاتی مستقبل ہماری تیاریوں سے پہلے آنے والا ہے بھائی، کیونکہ ٹیکنالوجی اس کی ابھی سے وجود میں آ چکی ہے۔ جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجیز تو سالوں سے ایجاد ہو چکی ہیں، مگر حال میں ان میں بہت تیزی سے تبدیلیاں اور ترقی آئی ہے۔ کرسپر کیس 9 کے ذریعے جینز کو ایڈٹ کرنا کسی بھی مخلوق کا ممکن اور سستا ہو گیا ہے۔ پریسیجن کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آپ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مگر چاند کا تصور ہے تو زندگی کا تصور ہر انسان کے لیے سائنس اور کوڈ کے بارے میں نہیں ہوتا۔ کچھ کے لیے اس کے پیچھے ایک پوشیدہ قوت ہوتی ہے، کوئی روح ہوتی ہے جس میں دخل اندازی کرنا انسان کے حق میں ہی نہیں۔ کرسچینٹی میں کریشنسٹ کہہ سکتے ہیں کہ مخلوقات کی پروگرامنگ کا حق صرف ایک خالق کو حاصل ہے، کیونکہ انسان ان کے لیے خدا کے عکس میں بنایا گیا۔ ہم مسلمانوں میں ایک تصور ہے کہ انسان کو پخت بنایا گیا، a perfect being۔ کہ کیا قرآن کی روح سے انسان اشرف المخلوقات ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ تو قرآن حکیم میں کوئی نہیں ملتی چیز۔ ایک جو آئی نا سورہ والتین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اٹھان کے اوپر اٹھایا ہے۔ کیا یہ جسمانی وجود پہ بات ہو رہی ہے یا روحانی وجود پہ بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں میں بھی کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ بتایا تو یہ گیا ہے کہ اپنی ہیلنگ اور پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے اجازت ہے۔ تجربہ تو بتا رہا ہے کہ جسمانی طور پہ انسان
غلطیوں کا ہی پتلا ہے اور مختلف نوعیتوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، مطلب اور روحانی طور پہ تو ویسے ہی وہ امتحان میں سے گزر رہا ہے۔ اور یہ دنیا اگر امتحان کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے تو یہ امتحان ایمان کو اخلاقی اور نظریاتی طور پہ چیلنج کر سکتا ہے۔ ہمیں کچھ بنیادی سوالات پوچھنے پڑیں گے۔ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے انسان کو برتری کی طرف لے جانے کے لیے؟ کیا ہم خود ہی کو کریں گے بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا ہم سے ہی پوچھے گا کہ ہماری رضا کیا ہے؟ یا کیا یہ سائنس صرف کچھ چند پریویلیج لوگوں کے فائدے میں استعمال ہوگی؟ یہ سوالات ہیں اور ان کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس موضوع پہ علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم کے دروازے ہم سب کے لیے کھلے ہیں، چاہے آپ مرد ہو یا عورت یا کوئی تیسرا جنس، چاہے کوئی مسلمان ہو یا کوئی کرسچن ہو یا کوئی یہودی ہو، چاہے وہ جاہل ہو یا عالم، دروازہ تو کھلا ہے۔ داخل ہو کر کھلے دماغ سے سب سمجھنا وہ بھی آپ پر ہے۔ آپ چاہو یا نہ چاہو ہم اس مستقبل میں تو داخل ہو رہے ہیں اور مستقبل بھی ہمارے انتظار میں ہی ہے۔ تو پھر ہماری نیچرل ایگزسٹنس کا مطلب ہمارے قدرتی وجود کا کیا بنے گا؟ کیا ہم خالص نہیں رہیں گے؟ کیا ہم پیور انسان نہیں رہیں گے؟ تو پہلے ہم نیچرل، قدرتی، خالص، پیور، اس کا معنی تھوڑا تراش لیتے ہیں۔ یہ گندم جس کو ہم نیچرل کہتے ہیں، آرگینک گندم ہے، یہ مکئی، یہ بھی زمین میں سے اگتی ہے تو ہم اس کو نیچرل ہی کہتے ہیں، مگر آج سے 10,000 سال پہلے تو یہ گندم، یہ مکئی ایسے نہ تھی۔ مطلب یہ انسان نے زرعی انقلاب کے بعد ایسے بنائی ہے، یہ تو انسان کی عمل دخل سے ہی اس جگہ تک پہنچی ہے۔ پہلے تو ایک بیچارہ سا پودا ہوتا تھا ٹیوسینٹے کے نام سے، مکئی کا پرکھا، جس میں سے جو 2-3 دانے مکئی کے لٹکتے تھے۔ یہ انسان کی ہزاروں سالوں کی ہیرا پھیری ہے جس سے خوبصورت سٹہ یہ وجود میں آیا ہے۔ تقریباً سب پھل سبزیاں جو کہ آج کل ہم کھاتے ہیں سب ایجاد کی گئی ہیں انسان سے، پرورش کے ذریعے، جینیاتی انتخاب کے ذریعے، نسلی چنائی ہے یہ۔ اٹس ایگریکلچر ڈوڈ، نیچر کو ہم نے مینیپولیٹ کیا ہے۔ تو پھر نیچرل کیا ہے؟ نیچر تو یار انسان کی عمل دخل کے بغیر جنگلی ہے، جس کی زمین پر انسان نے آ کے حل پھیر دیا ہے۔ جہاں مطلب پودے کھیت میں محدود نہیں ہوتے تھے، جنگل میں آزاد ایک جاندار مٹی میں اگتے تھے، اب تو مٹی میں بھی کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی سنتھیٹک کیمیکلز۔ کیا ہمارے باپ دادوں کا قبیلوں میں شکاریوں کی طرح رہنا زیادہ قدرتی تھا؟ کیا تب کی طرح بیکٹیریل انفیکشن سے طبی علاج کی جگہ نیچرل علاج سے مر جانا زیادہ قدرتی طریقہ تھا مرنے کا؟ تب تو عام طور پہ ویسے ہی 30-31 سال کی عمر کا بندہ دنیا سے فارغ ہو جاتا تھا۔ اینٹی بائیوٹکس جو نہیں تھیں، مطلب جڑی بوٹیوں اور دم کے علاج سے جو کیا جا سکتا تھا کیا جاتا تھا۔ اینٹی بائیوٹکس بھی ویسے کیا نیچرل ہے؟ پینسلن تو ایک مولڈ میں اگتی ہے، لیکن جو گولی ہم کھاتے ہیں وہ آرٹیفیشلی سنتھسائز کی جاتی ہے، انسان نے بنائی ہے، ان نیچرل ہے، مگر جان تو بچاتی ہے۔ مطلب ہم سب میں کچھ گہرے بیٹھے ہوئے خیالات ہوتے ہیں نیچرل ہونے کے، پیور ہونے کے، مگر بہت سے یہ چیزیں جو ہمیں نیچرل لگ رہی ہوتی ہیں وہ سرے سے نیچرل ہوتی نہیں ہیں، مطلب نیچر میں ملتی ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم دوسری مخلوقات کی بایولوجی اتنی دیر سے تبدیل کرتے آ رہے ہیں، جیسے کہ پولٹری فارم کی مرغی جس کی احتیاطی تبدیلیاں کر کر کے ہم نے اس کی تقدیر ہی تبدیل کر دی ہے، تو جو بایولوجی، جو حیاتیات ہم نے اپنے باپ دادوں سے ورثے میں پائی، ہم اس کو اپنی تقدیر کیوں مان لیں؟ مطلب اگر آپ اپنے بچے کو سرجری سے بچا سکتے ہو تو کیا آپ کروا لیتے ہو سرجری؟ آف کورس، سرجری کون سی نیچرل ہے؟ انسان کے پارٹ پرزوں میں گھس کے پنگے شنگے لینا۔ مگر اگر آپ اس بیماری کو سرجری سے پہلے بھی جین ایڈیٹنگ سے ختم کروا سکتے ہو تو کیا IVF کے ذریعے ایمبریو کو سکرین کر کے مستقبل محفوظ کرو گے اپنے بچے کا؟ تو پھر کیا ایک چھوٹی سی تبدیلی کر دو گے کوڈ میں کہ اس کا مستقبل اور بھی محفوظ ہو جائے؟ ڈر تو لگتا ہے کہ ہم کسی قسم کا خوفناک سا انسانی جن ہی نہ بنا دیں، آخرکار ہم اپنے کوڈ سے پنگے لے رہے ہیں۔ ڈر تو لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے۔ جینیٹک ٹیکنالوجی ہمیں شاندار چیزیں حاصل کرنے میں مدد کرے گی، انسانی تکالیف کو دور کرنے میں اور انسان کے اندر بہت سے پوٹینشلز کو انلاک کرنے میں۔ سوچ سکتے ہو نیا انسان، ہومو سیپین 2.0 اور اس سے بھی آگے،
मगर हमने अगर सही तरीके से ये काम ना किया तो इस टेक्नोलॉजी से समाजी तकसीम भी हो सकती है, दर्जाबंदी पैदा हो सकती है, जेनेटिकली इन्हांस्ड और अनइन्हांस्ड इंसानों के दरमियान इंसानी कदरें भी कम हो सकती हैं और इंसानी जान को मंडियों तक में बेचा जा सकता है। सीन बैड हो सकता है ब्रो। 1677 में एक खुश मिजाज डच आदमी, अपने ज़माने का सबसे बेहतरीन माइक्रोस्कोप का इन्वेंटर, अपने बिस्तर से फैलांगा बीवी से जिनसी मिलाप करने के बाद, और फिर उसने अपना स्पर्म माइक्रोस्कोप में रखा। हैरानी से जो उसने देखा उसको बुनियादी कीड़े जैसे कि कोई पानी में ईल स्विमिंग कर रही हो करके बयान करते हैं। उनको तब पता ना था कि ये स्पर्म क्या किरदार अदा करते हैं इंसानी पैदावारी में। यूरोप में उस वक़्त एक माना हुआ नज़रिया ये था कि मर्द के सीमन में छोटे छोटे आदमी होते हैं जो औरत के जिस्म की खेती में जाके उगते हैं और बड़े हो जाते हैं, मगर ये माइक्रोस्कोप में तो मर्द ना थे। फिर 18वीं सदी में एक क्रिश्चियन पादरी और पॉलीमैथ लजारो मैग्निफिको स्पलांजी ने मर्द डड्डुओं पे कॉन्डम चढ़ा के एक एक्सपेरिमेंट की और पता चला कि खवातीन मेंढक नहीं होंगी, इम्प्रेग्नेट नहीं हो रही थी मर्द के स्पर्म के बगैर। आज तो ये इल्म हर 10वीं जमात के तालिब इल्म को पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे पहले ये किसी को नहीं पता था। फिर 100 साल लगे कि हमने जाना कि मर्द और औरत के सेक्स सेल्स बराबरी से एक अंडा बनाते हैं और मौरूसियत की साइंस समझ आने लगी। मतलब अंदाज़ा तो हमें था ही कुछ हेरेडिटरी और मौरूसियत कैसे चलती है, लंबे लोगों के लंबे बच्चे नस्लों में देखकर। इस बुनियादी समझ से हमारे बाप दादों ने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को तब्दील भी किया। भेड़ियों में से कुत्ता निकाला, कुछ ऐसे भेड़ियों को खाना खिला के जो ज़्यादा दोस्ताना ट्रेट्स रखते थे। 15,000 साल पहले नस्ल दर नस्ल अगर कुदरत पे छोड़ देते तो एक फ़ख्रमंद भेड़िया ये भौंकता हुआ चुआवा कभी ना बनता, मगर बाप दादों ने मखलूक को पुश किया, नया स्पीशी बनाया। 1000 साल में सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए हमने जंगली पौधों को भी आजकल की वीट, बार्ली, पीज, राइस और कॉर्न बनाया। खरगोश के अंडों को स्टडी करते हुए 1878 में सैमुअल लियोपोल्ड ने देखा कि जब स्पर्म को अंडों से मिलाओ एक ग्लास डिश में तो वो तकसीम होने लगते हैं। ये एक बहुत बुनियादी मरहला था इंसानी पैदावार को समझने में। लियोपोल्ड ने लेकिन अंदाज़ा लगाया कि अगर ग्लास की डिश में अंडा फर्टिलाइज हो सकता है तो किसी और माँ के पेट में भी डाला जा सकता होगा। हो सकता है ये उन वक्तों में मुमकिन ना था, मगर 1976 में एक औरत फाइनली प्रेग्नेंट हो गई एक ऐसे अंडे से जो उसका ना था और एक ऐसे बंदे के स्पर्म के साथ जिसके साथ उसने सेक्स नहीं किया था, मगर ये प्रेगनेंसी नाकाम हो गई। इब्तदाई मरले थे इस चीज़ को समझने में। एम्ब्रियो यूट्रस के बाहर कहीं अटैच हो गया और मिस हो गया ब्रो। फिर उसके एक ही साल बाद 1977 में बरतानिया में एक औरत इम्प्रेग्नेट हुई जिससे पहले डिश में बने हुए बेबी को सेहतमंद तरीके से पैदा किया। तब ऐसे बेबीज़ का समझा जाता था कि वो टेस्ट ट्यूब में बनाए जाते हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी की गाली वजूद में आई। मैंने पहली दफ़ा ये गाली स्कूल में सुनी थी एक बुली को बकते हुए, ओए दूसरी माँ के सुतेले टेस्ट ट्यूब बेबी। जैसे जैसे समाज में बच्चे पैदा करने के रवैये तब्दील होते जाएंगे और से और वालिदैन सोचने लगेंगे कि सेक्स के ज़रिए बच्चे पैदा करने में बेवजह ख़तरा है। मतलब सेक्स तो लोग करते ही रहेंगे क्योंकि सेक्स आप बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ नहीं करते, मगर और से और वालिदैन अपने बच्चे माँ के पेट से बाहर कंसीव करना चाहेंगे ताकि एम्ब्रियो को सीक्वेंस किया जा सके, सिलेक्शन की जा सके और शायद मुस्तकबिल में तब्दील भी। आज अगर टेस्ट के ज़रिए वालिदैन पहले से ही प्रेगनेंसीज़ को टर्मिनेट कर रहे हैं जब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आती हैं स्क्रीनिंग में, तो हम सपोज कर सकते हैं कि वालिदैन इसी तरह की चीज़ें प्रेगनेंसी से पहले ही ख़त्म करना प्रेफर करेंगे। एक आम सेहतमंद आदमी 500 बिलियन से ज़ायद स्पर्म सेल्स पैदा करता है अपनी ज़िंदगी में, जिसमें 40 मिलियन से 1.2 बिलियन के दरमियान स्पर्म सेल्स हर इंजाल में रिलीज़ होते हैं। और बाकी ममेलियन मखलूक़ात की तरह हम इतना स्पर्म इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि हम और मर्दों का मुकाबला करते आ रहे हैं हज़ारों लाखों सालों से कि हमारा स्पर्म, हमारा नुत्फ, हमारी चाहत की औरत के अंडों तक पहुंच सके। मखलूक़ात का डिज़ाइन ही ऐसा है कि स्पर्म तो भाई सस्ता है और इंसानी औरत 20 लाख एग फॉलिकल्स के साथ पैदा होती है जो कि वक्त के साथ साथ अंडों में तब्दील हो जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर फॉलिकल्स बलोगत से पहले ही बंद हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं कोई 300 से 400, जिनमें इस्तादाद होता है कि वो आने वाली दिहाई में मचोर बैज़ा बन जाएं, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हों। ये एक बुनियादी फ़र्क है। मतलब मर्द के लिए 500 बिलियन स्पर्म सेल्स और औरत के लिए सिर्फ 400 अंडे। मर्दों का एक तरफ स्पर्म यानी कि उनका नुस्ख निकालना भी ज़्यादा आसान होता है और दूसरी तरफ औरत का निकालना इंतहाई मुश्किल
اور تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے IVF میں، مگر پھر بھی لاکھوں عورتیں درد سہ کر اس خطرناک طریقے سے اپنے انڈے حاصل کرتی ہیں اس امکان کے پیچھے کہ وہ ماں بن سکیں، کیونکہ ان کے لیے ماں بننا اس درد کے اور اس پروسیس کے خطرے سے بالا تر ہے۔ مطلب IVF ناممکن نہیں ہے مگر اتنا آسان بھی نہیں ہے اور جذباتی طور پہ اتنا دلکش بھی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے تو اس کے اندر سے نکلتا ہے سارا کچھ؟ اچھا تو مطلب اس کو بنا کے پھر ہم آگے بیچیں گے، یہ تو چیف سر۔ ڈاکٹر سے زیادہ اعتماد ہمارا ہمیشہ ہمارے سیکس کرنے میں رہا ہے، اپنے سیکس کرنے کے طریقے میں رہا ہے۔ آخر 3.8 بلین سالوں میں یہی عمل چلتا آ رہا ہے نا، مگر جب IVF مقابلہ کرنے لگے گا نا سیکس سے بچے کی حفاظت میں تو گیم پلٹ سکتی ہے بھائی۔ پہلے IVF بیبی سے آج تک 80 لاکھ بچے IVF کے ذریعے پیدا ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں تو 1.5% بچہ IVF کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے، جاپان میں نمبر 5% کو ٹچ کر رہا ہے، اور IVF زیادہ عمر کی ہائی رسک خواتین کو بھی کنسیو کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ تو بھئی کیا زندگی کی حرمت کی عزت رکھتے ہوئے ہم پھر بھی ان سیلز کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ بھئی شک کرنے والوں کا تو کہنا ہے کہ یہ جو اسٹیم سیل ریسرچ ہے نا یہ بالکل نازیز کی یوجینکس کیمپین کی طرح ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر کے نازیز نے اپنی جرمن آریل نسل کو خالص بنانے کی کوشش کی، مگر ان سیلز میں امید ہے بہت سے بیمار مریضوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بایولوجی کو، حیاتیات کو ایک لکیر کے سمت آگے بڑھتا ہوا عمل سمجھتے ہیں کہ ہم ایک واحد سیل سے شروع ہوتے ہیں اور اگتے اگتے پیچیدہ مخلوق بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، عمر بڑھتی ہے اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں، مگر قدرت کئی دفعہ اپنی چالیں ہماری آنکھوں کے سامنے چھپائے ہوتی ہے۔ سوچو ذرا، بسے ہوئے دودھ میں سے آپ تازہ پنیر بنانے کی توقع تو نہیں رکھتے، مگر 30 سال کی عمر کا ایک مرد 0 سال کے بچے کو پیدا ضرور کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے سیلز کے پاس طریقہ ہے جس سے وقت کو ریسیٹ کر دیتے ہیں، گھڑی کو پیچھے گھما دیتے ہیں۔ 1950 میں ایک آکسفورڈ کے بایولوجسٹ نے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ثابت کیا کہ کوئی ایڈلٹ سیل صحیح حالات میں، صحیح ماحول میں یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ واپس ایمبریونک سٹیم سیل وقت پلٹ کے بن سکے۔ بچے میں تبدیل ہونے کی صلاحیت ہے سیل میں۔ اس ڈسکوری سے سائنسدانوں کے دماغ کھولے اس امکان کی طرف کہ سیلز اپنے ڈیولپمنٹل ٹائم میں واپس جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاپانی ویٹرنری ریسرچر شنیا یاماناکا نے 2006 میں سالوں کی محنتی تحقیق کے بعد دریافت کیا کہ پروٹینز جو کہ صرف 2 ماسٹر جین سے انکوڈ کی جاتی ہیں، ایڈلٹ سیل کو واپس سٹیم سیل میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ یاماناکا نے ان وقت میں واپس تبدیل ہوئے سیلز کو پلوریپٹنٹ سٹیم سیلز کا نام دیا اور ہماری حیاتیاتی گھڑی کی سوئی الٹا گھمانے کا طریقہ ظاہر کیا۔ اس بات سے یاماناکا کو 2012 میں نوبل پرائز بھی ملا کیونکہ ان کی تحقیق سے امکان پیدا ہوا ہے بایولوجی میں انقلاب لانے کا۔ So if we can understand what's going on in their genome, we may be able to identify better strategy. بدقسمتی سے ان مخلوقات کو ہماری تحقیق کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پہلے ہم ان کو ریڈیشن مار کے ان کی جینز میوٹیٹ کر کے دیکھ رہے تھے کہ کون سی جین میوٹیشن سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور آج بہت سے اور ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، جینز ماڈل آرگنزم سے نکال کے لیبز میں انجینئر کیے جاتے ہیں، چوہے اور دیگر جانور۔ آہستہ آہستہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا پیچیدہ ہے ہمارا حیاتیاتی نظام۔ بہت کچھ ابھی سیکھنا ہے، مگر آپ کسی بھی نظام کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کے پارٹ پرزوں کا مقصد سمجھ آنے لگے۔ کسی مکینک سے پوچھ لو کاربوریٹر کیا کرتا ہے؟ کاربوریٹر تو کاربوریٹ کرتا ہے جی، چھوٹے پانا دے جی بس لایا۔ اب ہم چوہوں کے سکن سیلز کو سپرم سیلز تک لے آئے ہیں اور نئے صحت مند چوہے بھی ان سپرم سیل سے بنا چکے ہیں۔ تفصیل اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں ہیکنگ ڈارون نام کی کتاب میں، لنک ہے ڈسکرپشن میں، بائی جیمی میتسو۔ جینوم کی سیکوینسنگ مستقبل میں سستی ہو جائے گی اور پھر لو کاسٹ کی وجہ سے یونیورسل سیکوینسنگ ارلی سٹیج ایمبریوز کی زیادہ ہونے لگے گی۔ اس کو جب ہم الیکٹرانک میڈیکل لائف ریکارڈز اور ڈیٹا انالیٹکس سے سمجھنے لگیں گے تو کسی بھی ایمبریو کے بارے میں اتنی معلومات پائی جائے گی کہ سن 2045 میں آپ کے بچے کی پیدائش سے پہلے یہ معلومات فیصلہ کن معلومات ہوگی۔ کچھ لوگ چاہیں گے کہ وہ شاہین بنائیں، اس ٹیکنالوجی سے سپر مین بنائیں، یوپر مارچ بنائیں، مطلب ایسا انسان جس کا IQ 1000 ہو، مگر ان چکروں میں اندیشہ ہے کہ کوئی درندہ نہ وجود میں آ جائے
کوئی پاگل سوشیوپیتھ یا کسی قسم کا جسمانی مریض. مطلب یہ چیزیں ہماری انالیٹکس اسٹیمیٹ نہیں کر سکتی. کام بہت پیچیدہ ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان دہ میوٹیشنز اس پیدائش کے طریقے سے انسان کا مسئلہ بن جائیں. مطلب سوچو کہ ابھی کا انسان ایک جنگلی قسم کا انسان ہے کہ اس کی آئی کیو رینج ابھی ان لاک ہی نہیں ہوئی. برین کی سائز لمیٹیشن بھی ایک حد لگاتی ہے آئی کیو پر, مگر رے کرزوائل کا کہنا ہے, ان کی پیشن گوئی ہے کہ یہ حد جو کہ ہمارے حیاتیاتی ذہن کی مجبوری ہے, مشینوں کے ساتھ ملاپ ہونے پہ پار ہو جائے گی. ہمارے تب بھی ہمیں کچھ سپر جینیسز کی ویسے ضرورت ہوگی جو کہ آج کل کے آئی کیو اسکیل پہ شاید میجر بھی نہیں کیے جا سکتے, تاکہ وہ کوڈ لکھ سکیں کہ یہ نیا مشین کا شعور سب کے لیے دستیاب ہو. جتنے بھی عجیب یہ انسانی پیداوار کو ہیک کرنے کے طریقے ہمیں لگیں, کوئی بھی بچہ جو ان طریقوں کے ذریعے پیدا ہوگا وہ آخر کار انسان ہی تو ہوگا, کیونکہ اس کے ڈی این اے کے اندر انسان کا ڈی این اے موجود ہوگا. اور انسان سے تو ہمدردی رکھتا ہے, مگر کیا وہ جین ایڈیٹنگ کے ذریعے نئی انسانی مخلوق جو بنے گی, کیا وہ اس انسان کے ساتھ ہمدردی رکھے گی؟ جولائی 2017 میں ایک رستہ توڑ امریکن سائنٹسٹ شوکرت میتالیپوف پہلا امریکن ریسرچر بنا جس نے کرسپر کاس9 سے انسانی سیکس سیلز کو جینیٹکلی تبدیل کیا ان امپلانٹڈ ایمبریوز میں. میتالیپوف نے کرسپر کاس9 کی جینیٹک کینچیاں, جینیاتی کچ ایک آدمی کے سپرم سیل میں ڈالی اور MYBPC3 ایک جین ہے اس کو ریموو کیا, جس سے ہائپرٹروپک کارڈیومایوپیتھی ایک موروثی بیماری ہو جاتی ہے. میتالیپوف کی ٹیم نے 72% سکسیس ریٹ اچیو کر لیا, جو کہ پھر بھی کافی نہ تھا, اور سارے ایمبریوز کو رد کر دیا گیا. ہم بہت دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ یار جین ایڈیٹنگ نہیں کرنی چاہیے, اچھی نہیں ہے, کیونکہ ہم ابھی تک سیفلی نہیں کر سکتے تھے, مگر اب جلدی غلطیوں سے محفوظ جین ایڈیٹنگ کری جا سکے گی, اور اس ایڈوانس ٹیکنالوجی سے جان لیوا ڈیزیزز کو جڑ سے ختم کرنے کی کشش ہمیں کھینچے گی جینیاتی انقلاب کی طرف. یہ تبدیلی ابھی سے ہی اپنا مومنٹم پکڑ چکی ہے ہمارے ہسپتالوں میں اور فرٹیلیٹی کلینکس میں, جہاں ایڈوانس جین ایڈیٹنگ کے آلات پہلے سے ہی موجود ہیں. روز ایک نئی ایپلیکیشن کا اعلان ہے جو کہ لوگ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں, جن کے فائدے اور بھی لوگوں کو منڈی میں سے کھینچیں گے کہ آخر میں پیچھے کچھ چند روایتی جینیاتی لوگ رہ جائیں گے جن نے ابھی تک اپنے جینیاتی مادے کے ساتھ پنگا نہ لیا ہو. اور جیسے انسان ماسٹر کرنے لگے گا اس ٹیکنالوجی کو, تو وہ صحت سے آگے کے لیے بھی اس کو استعمال کرنے لگے گا, اپنے اور اپنے بچوں کو چینج کرنے لگے گا, تبدیل کرنے لگے گا جینیٹک ایڈیٹنگ کے ذریعے, جین تھیراپی کے ذریعے. سنتھیٹک بایولوجسٹ اس وقت لیب میں گوشت کلچر کر رہے ہیں, آئل سکریٹ کرنے والے بیکٹیریا, یسٹ بنا رہے ہیں, مکڑے کے ڈی این اے سے سلک ایسا بنا رہے ہیں جو سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہو. مطلب بہت کام ہو رہا ہے. کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس فیلڈ میں, آپ کی سوچ ہے. ابھی رینیوبل مائکروبز بنائے جا رہے ہیں تاکہ ایکریلک بن سکے پینٹس کا, اور جیسے جیسے جینیٹک انجینئرنگ کے ٹولز دستیاب ہوتے جا رہے ہیں, سنتھیٹک بایولوجی کی سائنس اور انڈسٹری بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے. یار نئی لائف فارمز تخلیق کی جا رہی ہیں دستیاب جینیاتی پارٹ پرزوں سے. مطلب کہ لائبریریز ہیں جو ڈی این اے سیکوینسز کسی ایک فنکشن کے لیے دیتے ہیں. سوچو جینیاتی مادے کا ایک ہارڈ ویئر سٹور جہاں سے آپ ڈھیروں پروڈکٹ سے بنا سکتے ہو سنتھیٹک بایولوجی کے نئے لائف فارمز. یہ بھی ایک انقلاب لائے گی, اور اس انقلاب کی کمرشل امپلیکیشنز ہے ہی نیکسٹ لیول. ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ گلوبل سنتھیٹک بایولوجی کی مارکیٹ کی گروتھ میں صنعتی انقلاب سے بھی زیادہ پوٹینشل ہے, اور چائنا سے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ اس دنیا میں سب سے تیز بڑھتی ہوئی مارکیٹ ہوگی سنتھیٹک بایولوجی کے پروڈکٹس کی. جیسی دنیا کی آبادی بڑھتی رہے گی, کلائمیٹ چینج سے موسم گرم ہونے لگے گا اور نئے سوچ سے باہر مقابلوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا, تو اس قسم کی محتاط جین ایڈیٹنگ بیس سنتھیٹک بایولوجی ایپلیکیشنز ہماری زندگی میں لازمی ہو جائیں گی ہماری بقا کے لیے. اگر انسان اپنے آپ کو ایک کوڈ کی طرح دیکھے تو ہمارا کوڈ کسی نئے جسم میں, کسی نئی فارم میں, کسی نئے برتن میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. ایک نیا روبوٹ جسم ہو سکتا ہے. یہ انسانی تو نہ ہوگا, مگر اس کے ذریعے کسی قسم کی امورٹیلٹی, لافانیت تو پائی جا سکتی ہے. مطلب جتنا بھی بھیانک یہ تصور ہے, اپنے دماغ کو کیڑوں کے حوالے کرنے سے تو بہتر ہی ہے نا. تو بھئی انسان کا انسان ہونا ہی کیا ہے؟
جینیٹکس اور بایو ٹیکنالوجی نے ہماری سماج کو ہی تبدیل کر دینا ہے، اور ہم انسان کی کمزوریوں، اس کے وہم و گمان، اپنی بنیادی ذہن اور قدیم جبلتیں اور سماجی نظام کو ہزاروں سالوں سے بہتر کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارا تنہا دماغ جس کو دنیا کے علم کے ساتھ جوڑ کر ہم لامحدود امکانات دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دین کو بھی شاید اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا، جس کے لیے اس کی ارتقاء ضروری ہے، اور یہ مان لینا ہوگا کہ سب مخلوقات اس نظام کا حصہ ہیں، اس قدرت کا، جیسے کہ ایک چونٹی ایک کالونی کا حصہ ہوتی ہے، جیسے پرندے اور اس کے گھونسلے ہیں، انسان بھی قدرت کے نظام کا حصہ ہے، اور اسی لیے ہمارے شاپنگ مال اور ہمارے ایٹمی بم اور ہمارا کرسپر ایڈیٹنگ، یہ سب قدرت کا حصہ ہے۔ تو گفتگو کے لیے کامنٹ سیکشن کھلا ہے، اسی بات پر نکلتا ہوں۔ موروا۔